بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ نے یہ مناظرہ لازمی سماعت فرمانا ہے۔ یہ مناظرہ بڑا مزے کا مناظرہ ہے جس میں پرانے مرزا صاحب نئے مرزا صاحب سے مناظرہ کر رہے ہیں، پرانے مرزا صاحب نئے مرزا صاحب سے مناظرہ کر رہے ہیں، اور مناظرہ یہ بڑا زبردست ہے۔ آپ نے یہ پورا مناظرہ سماعت فرمانا ہے، اور مناظرے کے بعد آپ نے یہ خود بتانا ہے کہ پرانے مرزا صاحب مناظرہ جیتے ہیں یا نئے مرزا صاحب مناظرہ جیتے ہیں۔ مناظرہ سماعت فرمائیں۔ حتیٰ کہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ امہات المومنین نے اپنے بال بھی چھوٹے کرا کے کندھے تک کروا دیے تھے کہ ہمارا تو خامن مار گیا، ہم تو زینت ہی نہیں کر سکتے کسی کے لیے۔ امہات المومنین تو پوری زندگی سوگ میں رہی ہیں حضور کی وفات کے بعد۔ مسلم دونوں میں موجود ہے، جب ابو سفیان فوت ہوئے تو سیدہ ام حبیبہ جو نبی اسلام کی بیوی تھی، انہوں نے باقاعدہ 3 دن کے بعد زرد رنگ لا کے اپنی گالوں پہ ملا، سرما لگایا، اپنے جسم پہ ملائی، یعنی اعلانیہ عورتوں کے سامنے اظہار کیا اپنی عدت اس کا سوگ کے ختم ہونے کا۔ پہلے بھی اعلیٰ حضرت کی کئی نعتیں پڑھوائی، اب بھی ہم اعلیٰ حضرت کی کئی نعتیں ہیں جو شاہکار ہیں۔ میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام سے محبت کا جو اظہار کیا ہے کمال کر دیا۔ ہمیں ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ، میں اکثر اپنے بھائیوں کو نجی محفل میں کہتا ہوں، آج آن کیمرہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے جو اظہار محبت اپنی شاعری میں نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے نا، اس طرح کا میرے علم میں کسی بھی عاشق نے اپنے معشوق کے لیے نہیں کیا ہوگا۔ جو انہوں نے اظہار کر دیا، جو تمثیلیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ چلیں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں اعلیٰ حضرت کی شاعری کے اوپر نہ صرف آپ کو الفاظ کے چناؤ کے اوپر اور جس طریقے سے انہوں نے فٹ ان کر کے جو نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار، میں نے ایک نعت پڑھی بھی، آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لیں، قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا انہوں نے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں کہ وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ اپنے جلوے دکھاتے جائیں گے۔ کیا کمال ہے جناب۔ وہ کہتے ہیں قیامت کے دن تو ہمارا اس اعتبار سے عید کا دن ہے کہ ہم رسول اللہ کی زیارت کریں گے، جس کے لیے ہمیں ہمارے پیروں نے جھوٹے وظیفے بھی دکھائے تھے، اینی دفعہ درود پڑھ لو، اینی دفعہ کر لو، تو یعنی میں کہہ رہا ہوں انہوں نے نہیں کہا۔ تو کمال جناب وہ نعت ہے، اور میں نے اس نعت کے ایک ایک شعر کے اوپر بخاری مسلم سے حدیثیں پیش کر کے اس کی ریکارڈنگ کروائی ہے۔ یوٹیوب پہ آپ لکھیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، تو انشاءاللہ میں نے شعیب کو کہا ہے کہ وہ تیار کرے گا، تو اس سے بھی پڑھوائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا شاعری کا ذوق، اردو لنگوسٹک بھی آنی چاہیے، پھر آپ کو مزہ آئے گا کہ وہ بات کہاں سے اٹھا کے کہاں لے کے جا رہے ہیں، پھر آپ جھوم اٹھیں گے۔ کمال۔ میں تو ابھی بھی یعنی کئی بار اعلیٰ حضرت کی نعتوں کے ایک آدھ شعر بھی سنتا ہوں، میرے پہ وجد طاری ہو جاتا ہے، وہ سوئی والا وجد نہیں یعنی سوز و گداز کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ کیا کمال ہے یار، کہاں سے شعر کہہ دیا یار، کہاں پہ پہنچا دیا، ایک بار بندے کو ہلا کے رکھ دیا۔ آپ نے اعلیٰ حضرت کی بات کی ہے، کیا آپ حضرت عمر کو تو حضرت عمر کہتے ہو، حضرت ابوبکر کو حضرت ابوبکر کہتے ہو، اور اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو۔ جن علماء کے آپ سوالات لے کے آئے نا، وہ کہتے ہیں پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر ٹائٹل ہے نا تو اعلیٰ حضرت ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ شیخ الاسلام تو شاہی کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ شیخ الاسلام سے بڑا ٹائٹل ہے جو آپ نے دیا، جو ٹائٹل آپ نے حضرت عمر کو نہیں دیا ہوا۔ آج تک کسی نے کہا اعلیٰ حضرت عمر، سب کہتے ہیں حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ تو دیوبند اور اہل حدیث کہتے ہیں اور بریلویوں خلفائے راشدین چھڑے حضرت، اور تمہارا ابا اعلیٰ حضرت، کہ حضرت ابوبکر صرف حضرت ابوبکر ہے اور احمد بریلوی اعلیٰ حضرت بریلوی ہے۔ مجھے بتائیں دونوں میں سے کون سا بڑا ٹائٹل ہے؟ وہ کہتے ہیں اعلیٰ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ وہ کہتے ہیں اعلیٰ سب سے اعلیٰ حضرت، سب سے اعلیٰ حضرت حضرت عمر نہیں ہے، ابوبکر نہیں ہے، احمد بریلوی ہے۔ آپ اس ٹائٹل کو ویسے پھینک رہے ہیں کیونکہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ میں اتنا بڑا چھکا مار دوں گا آگے سے کہ وہ پلانٹ ارتھ سے باہر نکل جائے گا۔ تو جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 561 ہجری، کوئی ان کو 11ویں والا پیر کہتا ہے، کوئی غوث اعظم کہتا ہے، کوئی صرف سادہ شیخ عبد القادر جیلانی کہتا ہے۔ بہرحال ایک مشہور عالم دین اور بزرگ گزرے ہیں 6 صدی ہجری کے اندر۔ فتوح الغیب ان کی کتاب ہے، جس کے اوپر پوری یعنی اس میں سے اقتباسات لے کے نا، تو وہ گولڈے والے جو تھے پیر نصیر الدین نصیر صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے الجواہر التوحیدیہ، وہ کتاب آپ ضرور خریدیں پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی۔ اس میں انہوں نے فتوح الغیب کے حوالے دیے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی جو توحید کے اوپر کتاب ہے، وہ کتاب اتنی سخت توحید بیان کرتی ہے کہ یہ تو کہیں گے یہ وابیوں والی کتاب ہے، اور وہ کتاب اتنی زبردست ہے کہ امام ابن تیمیہ نے اس کتاب کی شرح لکھی ہوئی ہے۔ امام ابن تیمیہ نے فتوح الغیب کی شرح لکھی ہے، اور انہوں نے شرح میں لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی جو کرامات ہیں یہ تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی وہ بزرگ ہیں جن کو امام ابن تیمیہ بھی بزرگ مانتے تھے۔ تو پھر شیخ عبد القادر کی ولایت کیا آپ انکاری ہیں یا اقراری ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا حدیث کے علم سے کیا لینا دینا بھائی؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اہل سنت اس پہ متفق ہے نا؟ نہیں، یہ تو ٹاپک لاتا ہوگا نا۔ شیخ عبد القادر جیلانی بھائی نبی علیہ السلام کی وفات کے 500 سال بعد آئے، ان کے لیے انہوں نے تو دین میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں کیا۔ نہیں، میں بات وہ باپا جانی تھے اپنے زمانے کے، ہاں ظاہر ہے انہوں نے دین کو کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ مجھے آپ بتائیں کہ یہ وہ ان کی کنٹریبیوشن ہے جو پوری دنیا کے مسلمان ویل کر رہے ہیں۔ امام بخاری کی تو پڑھی ہوئی ہے، بتائیں عبد القادر جیلانی نے اس امت کو کیا دیا ہے؟ کوئی ایک چیز بتائیں کہ یہ انہوں نے امت کو دیا ہے۔ سامعین محترم، مناظرہ آپ نے سماعت فرما دیا،
اب مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ ہمیں یہ بتائیں کہ مناظرے میں جو نا پرانے مرزا صاحب مناظرہ جیتے ہیں یا نئے مرزا صاحب مناظرہ جیتے ہیں. یہ مرزا صاحب کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، جتنے بھی شاگرد ہیں، یہ ہمیں بتائیں گے کہ پرانے مرزا صاحب مناظرہ جیتے ہیں یا نئے مرزا صاحب مناظرہ جیتے ہیں.